السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ جن پارہ نمبر 29 کی آیات نمبر 15 سے 28 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ جو ظالم ہے نا، وَأَمَّا جو قاسطون ظالم ہے، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ وہ ہوں گے جہنم کا حطبہ، ایندھن، جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وَأَلَّا وَاسْتَقَامُوا اور جو قائم ہے عَلَى الطَّرِيقَةِ سیدھے راستے پر، لَأَسْقَيْنَاهُمْ تو ہم ان کو پلائیں گے ماءً غدقا وافر پانی، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں، ان کو آزمائیں اس کے ذریعے۔ وَمَن يُعْرِضْ عن ذکر ربی جو اعراض کرے گا اپنے رب کے ذکر سے، یسلکہ تو داخل کرے گا اس کو عذابًا سعدا سخت عذاب میں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ اور یہ کہ تمام مسجدیں للہ اللہ کے لیے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللہِ أَحَدًا تو نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، ایک کو بھی شریک کر کے نہ پکارو۔ وَأَنَّهُ اور یہ کہ وہ لمّا جب قام عبداللہ جب کھڑا ہوتا ہے اللہ کا بندہ، یدعوہ اسے پکارتا ہے، کادو قریب ہے، یکونون ہو جائیں علیہ اس پر، لبدا طیبت ہے جمع ہو جائیں، چپٹی پڑیں۔ قل انما تو آپ کہہ دیجئے، انما بے شک، ادعو ربی میں پکارتا ہوں اپنے رب کو، ولا اشرکو بھی احدا اور نہیں میں شرک کرتا اس کے ساتھ احدا کسی ایک کو بھی۔ قل انی لا املک آپ کہہ دیجئے پس بے شک میں نہیں مالک لکم ضرا ولا رشدا نہ تمہارے لیے کسی نقصان کا، ولا رشدا اور نہ کسی بلائی کا، مالک نہیں ہوں۔ قل انی آپ کہہ دیجئے بے شک میں لن یجیرنی ہرگز نہیں مجھے کوئی پناہ دے گا، من اللہ سے احد کوئی بھی، ولن اجدا اور ہرگز نہیں میں پاؤں گا، من دونہ اس کے علاوہ، ملتحدا کوئی پناہ کی جگہ، الا مگر بلاغاً پہنچانا، من اللہ کی طرف سے، ورسالتی اور اس کا پیغام، ومن یعص اللہ اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ ورسولہ اس کے رسول کی، فإن لہ نار جہنم بس بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا ہمیشہ رہیں گے اس میں، ابدا ہمیشہ کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب راؤ دیکھ لیں گے، ما یوعدون جس کا ان کو وعدہ کیا جا رہا ہے، فسیعلمون ان قریب وہ جان جائیں گے، من اضعف کون زیادہ کمزور ہے، ناصراً مدد کرنے میں، واقل عددا اور کم ہے، عددا گنتی میں، تعداد میں۔ قل آپ کہہ دیجئے، ان اگر ادری میں جانتا، قریب ان کے وہ قریب ہے، ما توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یا جلہ ربی یا کر دے اس کو میرا رب، مدد دور، عالم الغیب وہ جاننے والا ہے غیب کو، فلا پس نہیں، یظہرو وہ ظاہر کرتا، اطلاع دیتا، علی غیبی احدا اپنے غیب پر کسی کو بھی، الا مگر من جس کو ارتضی پسند کر لے، رسول ان اپنے رسولوں میں سے، فإنہ پس بے شک وہ، یسلک لگا دیتا ہے، پہرے دار لگا دیتا اس کے، من بین یدی آگے، ومن خلفی اور پیچھے بھی، رصدا پہرے کے لیے، پہرے دار، لیعلم تاکہ جان لے، ان کے قد بے شک ابلغوا کہ انہوں نے پہنچا دیے، رسالات ربہم اپنے رب کے تمام پیغامات، واحاطہ اور احاطہ کر رکھا ہے، بما لدیہم اس کے پاس جو ہے تمام چیزوں کا، واحصیٰ اور اس نے شمار کر کے رکھا ہوا ہے، کل شیء ہر چیز کو، عدداً گنتی کر کے، گن کے۔ با محاورہ ترجمہ۔ اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، اور یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر وہ سیدھے راستے پر رہتے تو ہم انہیں ضرور وافر پانی پلاتے، تاکہ ہم ان کی اس میں آزمائش کریں، اور جو کوئی اپنے رب کی یاد سے منہ موڑے گا وہ اسے سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ اور یہ کہ تمام مساجد اللہ کے لیے ہیں،
بس اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ اور یہ کہ بات یہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے، اسے پکارتا ہے تو وہ قریب تھا کہ اس پر جمع ہو جائیں، طے بات ہے۔ کہہ دے کہ میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہہ دو بلا شبہ میں تمہارے لیے نہ کوئی نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بلائی کا۔ کہہ دو یقیناً میں مجھے اللہ سے کوئی بھی کبھی پناہ نہیں دے گا، اور اگر میں اس کے سوا کسی کی کبھی پناہ نہیں پاؤں گا۔ کہہ دو بلا شبہ میں تمہارے لیے نہ کوئی نقصان پہنچانے کے اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بلائی کا۔ آیت نمبر 21-22 کا کہہ دو یقیناً مجھے اللہ سے کوئی بھی پناہ نہیں دے گا اور میں اس کے سوا کسی کی پناہ نہیں پا سکوں گا، مگر میں تو صرف اللہ کے احکام پہنچانے اور اس کے پیغامات کا اختیار رکھتا ہوں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو یقیناً اسی کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ کے لیے۔ یہ اس طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب وہ چیز دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو ضرور یہ جان لیں گے کہ کون ہے جو مددگار کے اعتبار سے زیادہ کمزور ہے اور وہ تعداد میں بھی زیادہ کم ہے۔ کہہ دے میں نہیں جانتا آیا وہ چیز قریب ہے یا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یا میرا رب اس کے لیے کچھ مدت رکھے گا۔ وہ غیب کو جاننے والا ہے، پس اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، مگر کوئی رسول جسے وہ پسند کر لے تو بے شک وہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے پیرا لگا دیتے تاکہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور اس نے تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے جو ان کے پاس ہیں، اور ہر چیز کو اس نے گن کر شمار کر کے رکھا ہوا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ جن پارہ نمبر 29 کی آیات نمبر 15 تا 28 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ واما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے کہ ظلم کرنے والے، رائے حق سے ہٹنے والے، یعنی ہدایت سننے کے بعد بھی ہم میں سے کچھ وہ ہیں جو تابع فرمان ہو گئے، یہ وہ ہیں جن کا ارادہ ہے کہ پوری کوشش کے ساتھ سیدھے راستے پر چلیں۔ کوشش کے ساتھ یقین کا ہونا بھی ضروری ہے، اور جو رائے حق سے ہٹ گئے ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، یعنی کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا، اور میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ یعنی قریش جو تھے مکہ والے، یا تمام بنی آدم اور جنات بھی اصل راستے پر، سیدھے راستے پر چلتے رہے، اگر ایسا ہوتا تو ہم انہیں کھلا پانی پلاتے، وافر پانی پلاتے، ان پہ برکات کے دروازے کھول دیتے، زمین سے بھی اور آسمان سے بھی۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یعنی پانی کی کثرت اور رزق کی فراوانی کا مقصد بھی ان کی آزمائش تھا، اور ہے بھی ہر انسان کے لیے کہ وہ خوشحالی میں اللہ کا شکر ادا کرتے اور اس کی توحید پر قائم رہتے، یا پھر بدمست ہو کر سرکشی پر اتر آتے۔ پتہ چلا کہ مصیبت اگر انسان کی آزمائش ہے نا اللہ کی طرف سے، تو نعمت بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہاں پہ اللہ تبارک بتا رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ سجدے بھی اللہ کے لیے ہیں، مسجدیں بھی اللہ کے لیے ہیں، سارے جسم کے اعضاء بھی اللہ کے لیے ہیں، تو پھر پکارنا بھی صرف اسی کو حق ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا۔ ایک تو یہ پتہ چلا کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارنا، مصیبت، بیماری یا کچھ بھی۔ کچھ لوگ کسی اور سے مدد مانگتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یا علی مدد، یا حسین مدد، یا کچھ یا شیخ عبد القادر جیلانی پکارتے ہیں، تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ اصل پکارنا اللہ کو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اس میں کچھ اور نہیں کیا جائے گا اور کسی کو نہیں پکارا جائے گا۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ،
مشرکین صرف یہی نہیں کرتے تھے کہ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، بلکہ ان کے لیے اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اتنی حیرت اور تکلیف دہ کا باعث تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے یا توحید کی دعوت کے لیے کھڑے ہوتے اور صرف ایک ہی اللہ کو پکارتے تو مشرکین حیرت کا اظہار کرتے اور آپ علیہ السلام کو پریشان کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے، آپ کے ارد گرد گروہ در گروہ جمع ہو جاتے۔ آیت نمبر 20، قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي، یعنی تمہیں جتنا بھی برا لگے گا، تم روکنے کے لیے جتنے بھی جتن کرنے کے لیے جمع ہو جاؤ، میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکاروں گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ، اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صاف اعلان کرنے کا حکم دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں کے لیے نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے، اور نہ ہی ہدایت اور گمراہی کا اختیار رکھتے۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ، یعنی آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکاروں یا اس کی نافرمانی کروں تو وہ اللہ کی گرفت سے مجھے کوئی اس کی پکڑ سے بچا نہیں سکتا، اور نہ مجھے اس کے علاوہ کی اور پناہ دے سکتا ہے کہ اور تم بھی کیسے بچو گے اس کی پناہ سے، اس کی گرفت سے کس کی پناہ میں جاؤ گے؟ الا بلاغا من اللہ ورسالتی، یعنی میں تو صرف اللہ کے احکام پہنچانے کا، اس کے پیغامات کا اختیار رکھتا ہوں، میرا کام بس اتنا ہی ہے، پیغام پہنچانے کے بعد جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اس کو مانوں، اور جو جیسا کرے گا اس کو ویسا ہی پھر جزا سزا کے بارے میں بتاؤں۔ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یعنی کافر اپنی تعداد جو تھی، ان کی کثرت کی تعداد تھی نا، بہت زیادہ تھے، اور اپنی قوت پر بھی فخر کرتے تھے، اور مسلمانوں کی جو تعداد کم تھی، کمزور تھے، تو تانے دیتے تھے۔ فرمائے یہ سب کچھ تھوڑے وقت کے لیے ہے، یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو انہیں پتہ لگ جائے گا کہ مددگاروں کے لحاظ سے اور تعداد کے لحاظ سے کمزور کون ہے اور طاقتور کون ہے۔ وہ جس چیز کا وعدہ کیا گیا وہ اسلام کا غلبہ، کافروں کی شکست، جیسا کہ بعد میں غزوہ بدر، خندق، مکہ فتح اور بہت سے اور تب سے اب تک چل رہا ہے۔ قُلْ إِنِّي أَدْرِي قَرِيب، یعنی یہ لوگ جو جلدی مچاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اسلام کا وہ غلبہ، کافروں پر عذاب اور قیامت کا معاملہ کب ہوگا، آپ انہیں کہہ دیں میرا کام تو تمہیں بتانا ہے، آگاہ کرنا ہے، وقت بتانا میرا کام نہیں ہے، اور ویسے بھی مجھے اس بارے میں، وقت کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے، ہو سکتا ہے قریب ہی آ چکا ہو۔ عالم الغیب فلا یظہر، یعنی یہ جاننا کہ کل کیا ہوگا اور قیامت کب آئے گی، یہ علم غیب میں شامل ہے، اور علم غیب صرف میرا رب جانتا ہے۔ الا من ارتضی من الرسول، یعنی کسی کو وہ غیب کے بارے میں مطلع نہیں کرتا، نہیں بتاتا، لیکن اگر وہ اپنے غیب کی کوئی بات بتانا چاہے تو ہر ایک کو نہیں بتاتا، بلکہ صرف اسی کو بتاتا ہے جسے وہ رسول کے طور پر پسند کر لے، یعنی وہ غیب کی بات کسی کو عالم الغیب بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چنے ہوئے رسول کو بھی جب غیب کی بات کی اطلاع دیتا ہے تو اس کے چاروں طرف شہاب ثاقب اور فرشتوں کا زبردست پہرا لگا دیا جاتا ہے۔ کتنی بار ہم نے قرآن میں پڑھا، تاکہ شیطان اس وحی میں اپنی کوئی بات داخل نہ کر سکیں اور نہ وقت سے پہلے معلوم کر کے کہانوں کو اطلاع دے دے، بلکہ کلام الہی محفوظ طریقے سے رسول تک اور رسول کے ذریعے لوگوں تک پہنچے۔ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا، اس سارے انتظام کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جان لے کے رسولوں نے اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر اس چھوٹی اور بڑی چیز کو گھیر رکھا ہے، احاطہ کیا ہوا ہے جو اس کے پاس ہے، اور ہر چیز کو گن کے شمار کر کے رکھا ہوا ہے۔ رسولوں کی مجال نہیں ہے، چاہے فرشتے ہوں، چاہے جبرائیل علیہ السلام ہوں، یا انسان جن جیسے رسول ہوتے ہیں، وہ کہ اللہ کے پیغامات میں سے ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہیں کر سکتے، کوئی بھی کمی بیشی کمی نہیں کر سکتے، اضافہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعض دفعہ بہت سی غیب کی خبریں بتائی ہیں، لیکن وہ اللہ کے حکم سے اللہ نے بتایا، اپنے رسول کے ذریعے اپنے نبی کو بتایا، کبھی وحی کے ذریعے، کبھی دل میں وحی ڈال کے، کبھی خواب کے ذریعے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب ہیں، ہاں اللہ تبارک نے بعض باتیں جو ہیں اپنے رسولوں کو بتائی ہیں۔ سورہ جن مکمل ہو گئی، اللہ تبارک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔